تو سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت بلند آواز سنائی دیتی ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. دیکھیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اتنی بار یہ سنا سوال سمجھ ہی نہیں آتا تھا آخر کیا ہے. ایک بلری سا ایک ویژن سا آتا تھا کہ اچھا اس لیے آئے ہیں, اس لیے روحانیت کے لیے آئے ہیں, یہ جو ولی ہیں یہ زندگی کا مقصد ہے. خود نہیں سمجھ میں, اپنی سچائی نہیں سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقے پہ کیا ہے. وہ طریقہ کیا تھا؟ 11 بار قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور مارا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پولوٹڈ کر لیا, آلودہ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی جو ہے وہ میرے کریکٹر کی پیوریفیکیشن ہے. تو جو میرا کریکٹر ہے, جو میرا سیلف ہے, جو میرا نفس ہے, وہ میری عادتیں ہیں, ہیبٹس ہیں جن کو میں روزانہ دہراتا ہوں. کتنا سادہ سا ہو گیا. اس کو اللہ نے کہا کہ یار اس کو ذرا پیوریفائی کر لو, اس کے ذرا خلاف جاؤ, اس کو تھوڑا سا ذرا پیور کر لو, ہلکا سا, زیادہ نہیں کر سکتے, تھوڑا سا پیوریفائی کر لو, تھوڑا بچنے کی کوشش تو کرو, تقویٰ گارڈ کرو, تھوڑا سا پیچھے ہٹو, رکو, ذرا سوچ کے کرو. تو یہ اسپرچویلٹی ہو گئی. تسبیحات, نماز, کیا کہا گیا نماز کے بارے میں؟ برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے. لوگوں کو روک رہی ہے, لگے ہیں ویسے. تو کیوں کہا اللہ نے روکتی ہے؟ دیکھیں اللہ کہتا ہے روکتی ہے, بندے پڑھ رہے ہیں نہیں رک رہے. یہ کانفلکٹ کیسے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لاجیکل ہے کہ روکتی ہے, آٹومیٹک نہیں روکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آدمی کہے کہ میں پور نہیں دیکھ سکتا, میرے اندر سے وہ ہیسی مر گئی, میرا سیکس فیوز ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روکے گی اگر سچے دل سے پڑھو گے, کیونکہ نماز ہے. اللہ نے جھوٹی نمازوں کا تو اللہ نے بات ہی نہیں کی نا. اللہ نے کہا نماز روکتی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری نماز پڑھوں گا, وہ پڑھ رہا ہے, اب اس کی جبلتیں تھوڑا گند من چل رہا ہے نا ہر بندے کے اندر ہی. اب وہ بیچارہ ادھر کو ہو کے ذرا آنکھ میں آگے اس نے کچھ دیکھا, اگر تو سچا ہے شرم آئے گی نا. آئے گی, بالکل آئے گی. ٹھیک ہے, ڈیٹ بن جائے گا, معافی مانگے گا. نہیں کیوں نہیں دیکھے گا, معافی مانگے گا, پھر دوبارہ جائے گا نماز میں, پھر دوبارہ کرے گا. تو نماز روک رہی ہے نا, روک رہی ہے, بالکل روک. نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو نماز روکتی؟ نماز روک رہی, اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں نماز روک رہی ہے. 2 رزلٹ پیدا ہوں گے, یا وہ چھوڑ دے گا, یا رک جائے گا, یا نہیں رکے گا. نماز روک رہی ہے. آئی تھنک یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. بالکل. نماز از فورسنگ ٹو اسٹاپ. رک کی کر رہے ہیں, لیکن آدمی کہہ رہا ہے اچھا پھر ہو گیا. نماز کہتی نو پرابلم, اب رک. ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رکھیں گے سر؟ نہیں رکھی جائیں گی نا. اگر ایک آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طلب میں جانا ہے, اس کی دوستی کو جانا ہے, تو اپنے مقصد پہ اگر غور کرنا شروع کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں میں سے گزرے گا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. جب ان میں سے گزرے گا تو کہاں پہنچے گا حضور؟ سیلف پہ پہنچے گا. پہنچ گیا, آ گیا پیوریفیکیشن پہ, سٹارٹ کر دی پیوریفیکیشن, آ گیا نا جنگ میں. آدمی جب پوری توجہ سے, جب عزم کے ساتھ بروئے کار آنے کا فیصلہ کر لینا تو پھر بروئے کار آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی نے کہا کہ یار میں نے نفس کو اب جتنا بھی ہو سکا تھا میں نے اس کو کچھ نہ کچھ روکنے کی کوشش کرنی ہے. علم کے ساتھ روکے گا, جبر بھی کرے گا, پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کے سسٹم سے بھی روکے گا, علم سے بھی روکے گا, روکے جیسے بھی روکے. آگے یہاں تک, آگے کہاں جائے گا؟ عبادت میں جائے گا. عبادت بائی پروڈکٹ ہے, عبادت پیدا ہوتی ہے, کی نہیں جاتی. یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دو دیا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت پیدا ہوگی, پھر کھڑا ہوگا ساری رات, جتنا بھی ٹائم لگ جائے سر, موت سے 1 گھنٹہ پہلے عبادت پیدا ہو جائے, کوشش میں تو رہے. ٹھیک ہے, تو کیا نکلا اس کے اندر سے؟ عبادت نکلی ہے. کبھی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ جب دباؤ آپ پہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو کیا شے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد. عبادت. اس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کو کون فورس کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور اس نماز کے بعد گناہ کہاں جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے روک دیتی ہے, سیز کر دیتی ہے. تو جب آپ کسی بھی روحانی سلسلے سے چلیں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آئیں, کسی بھی آپ تسبیح سے آ جائیں, آپ مراقبے کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ نے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے کہ یار میرا نفس گندا ہے. ایک آدمی جب اپنے نفس کی پیورٹی میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ اپنی بری عادتوں کے خلاف جنگ شروع کرے گا. چھوٹی سی بھی بری عادت جب ختم ہوتی ہے تو اتنا زیادہ ٹائم اویلیبل ہو جاتا ہے. گناہ کا مقصد کیا ہے شیطان کا؟ انسان کو گناہ پہ اکسانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ٹائم ویسٹ کرنا, وقت ضائع کرنے کے لیے آتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی بری عادت چھوڑتے ہیں, جب بھی آپ کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوڑیں گے, کوئی بھی گناہ یعنی کوئی بھی بیڈ ہیبٹ از اے سن. کسی انسان کو گناہ دلی طور پر پسند نہیں ہوتا, ایک نفرت رہتی ہے اس کے دل میں, ایک شرمندگی بھی رہتی ہے, کانا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو جب بھی آپ کسی بھی اپنی بری عادت کو چھوڑیں گے تو جو چیز بچے گی, اب چونکہ بری چیز کو چھوڑیں گے تو حاصل کیا نکلا؟ اچھی چیز نکلی. تو عبادت تو خود بخود پیدا ہونی ہے. ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی ایک بری عادت کو قربان کروں, تو اللہ اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند کرتا ہے. کیسے بلند کرتا ہے؟ اس کے کریکٹر کو بلند کرتا ہے, اس کو نماز کی ترغیب کے خیالات دے دیتا ہے, اس کو قرآن پڑھنے کی اٹریکشن دے دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہوا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. اس لیے جب آپ پیوریفیکیشن آف دی سیلف کے پروسیس میں آ
जाते हैं, जब आप एक्चुअली आ जाते हैं, तो जब भी आप फाइनली टेरिबली ऑनेस्ट होकर अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तस्बीह, मुराकबा, नमाज, कोई भी चीज तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं शुरू करें। काम करें। तो जो भी आदमी अपनी जिंदगी पे गौर करता आएगा और ये देखता आएगा, कर लें मुराकबा, कर लें चिल्ले काट लें, तस्बीह कर लें, अगर आपका कैरेक्टर बदल रहा है फिर ठीक है, और जिस तरह से मर्जी आ जाए भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका फलसफा सच हो गया, कुरान पढ़ना शुरू कर दें, हर चीज में हिदायत है। क्या मसला है? मैं ये नहीं कहता सारे कुरान तो नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन आपका कैरेक्टर आपको पसंद आने लग गया, अकेले बैठ के अल्लाह के आगे गवाही देते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को पसंद नहीं करता, शदीद तरीन सेल्फ हेट होती है, जर्रा जर्रा करके बढ़ना पड़ता है। आप 10-10 साल घिसटते घिसटते एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और एक छोटा सा हवा का झोंका चलता है आगे से, और आप 20 साल पीछे जाके गिरते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि अगर तौबा ना होती तो जब सारी जिंदगी की तपस्या भंग होती है ना, तो होता क्या है आदमी के साथ। शुक्र करे आदमी कि अल्लाह है, शुक्र करे इंसान कि उसकी इबादत है। सिवाय इबादत के, सिवाय सजदे के, इस दुनिया में इंसान का मकसद कोई नहीं है। हाँ, लेकिन सोचे बगैर नहीं, गौर किए बगैर नहीं, अकली तौर आग में से गुजरे बगैर नहीं, झूठ के दरियाओं में से गुजरना पड़ेगा। और जब गुजरेंगे तो उसके आखिर में एक नूर का दरवाजा खुलेगा सच का, जिसमें लिखा होगा कि आओ, जाए नमाज हाजिर है, मसला हाजिर है, मकसद है याद आपका।